اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک قیامت کے آثار اور اس کی نشانیوں کا علم پہنچا کر در حقیقت ہمیں قیامت سے خبردار فرمایا، اور وہ نشانیاں، وہ آثار، وہ کسی نہ کسی طور ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں، اس سے نصیحت حاصل کر لیں، اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اپنے شب و روز کے معمولات تبدیل کر لیں، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جائیں۔ بس ضرورت تو اس بات کی ہے، نشانیاں، آثار، نصیحتیں جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دلائی جاتی ہے، ان کی کمی نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتنی نشانیاں ہیں زمین میں، آسمان میں، ہر وقت ہو رہی ہیں۔ یمرون علیہا، لوگ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ وہم عنہا موردون، لیکن پھر بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو گزشتہ جمعے کے اندر جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ سانحہ بجائے خود ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھا، اور اس کا تبصرہ اور تجزیہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح کے حالات جب آئیں گے تو تمہارے عمراء، تمہارا بااختیار طبقہ اور تمہارا حکمران طبقہ وہ جس طرح کا کردار پیش کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تمہارے کردار کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اس سلسلے میں سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اس صورت میں خاص طور پر دوستی کی پینگیں بڑھانا انتہائی خطرناک ہے جبکہ مقابلے کے اندر دیگر لوگ تمہارے مسلمان بھائی ہوں، اور پھر اس کو قانون بنا کے قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا کہ آئندہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دشمن دشمن ہوتا ہے، وہ جب کبھی تمہارے اوپر قابو حاصل کرے گا تو وہ ہمیشہ تمہارے اوپر زبان درازی بھی کرے گا اور دست درازی بھی کرے گا، اس لیے کہ دشمن کبھی دوست نہیں ہو سکتا، قانون ہے اللہ کا۔ لیکن کیا کیجئے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ امور، کام، اختیارات، معاملات وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو رذیل ترین لوگ ہیں اور احمق ترین لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ سارے الفاظ احادیث کے اندر وارد ہوئے کہ تمہارے اوپر وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سردار وہ ہوگا جو رذیل ترین آدمی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مسند احمد کی پچھلے جمعے میں، اس میں فرمایا کہ جب فتنے اس طرح سے ظاہر ہوں گے کہ جھوٹ سچ بن جائے گا، سچ جھوٹ بن جائے گا، ساری باتیں مکس ہو جائیں گی، کچھ نہیں پتا چلے گا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، سارے ہی سپریم کورٹ میں سارے ہی بیان حلفی دے رہے ہیں۔ اور بیان حلفی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں قسم اٹھا کے بیان دیتا ہوں، سارے ہی قسم اٹھائے جا رہے ہیں،
موقف رکھتے ہیں وہ بھی قسم اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو دوسری طرح کا موقف رکھتے ہیں وہ بھی قسم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آنے والے ہیں، دھوکے کا دور آنے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے، سچ جھوٹ کے ساتھ مل گیا۔ بلکہ فرمایا وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، وہ ایسا دور ہوگا کہ جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے، وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، اور سچے کو لوگ جھوٹا سمجھے۔ یہ ساری اتنی گمبھیرتا پیدا ہو جائے گی، اتنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر اگر حکمران صاحب بصیرت ہوں تو وہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کو اس طرح کی گمبھیرتا سے نکالتے ہیں۔ لیکن کیا کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو تمہارے حکمران ہوں گے نا، جو گفتگو کرنے والے ہوں گے، جو ٹیبل ٹاک کرنے والے ہوں گے، جو تمہارا کیس پلیڈ کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہ رویبضہ ہوں گے، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، وہ سارے کے سارے رویبضہ ہوں گے۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ تو فرمایا رویبضہ وہ احمق ترین لوگ ہیں، السفیہ، وہ احمق، یتکلم فی امر العامہ، کہ سارے عوام کے بارے میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹیبل ٹاک اس نے کرنی ہے، سارے عوام کی قسمت کا فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کی دنیا، جھوٹ کا دور، اللہ، اوپر سے حکمران احمق۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا اندھیری رات طوفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی، اندھیری رات طوفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پر ناخدا تم ہو۔ حالات پہلے ہی اتنے خراب تھے، اوپر سے حکمران ایسے۔ الصفی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل بھی ان کو کہا، الصفی بھی ان کو کہا۔ یہ الفاظ کس پہ صادق آتے ہیں؟ یہ ایک ادنا درجے کی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیوں امت مسلمہ کے معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس دور کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ جھوٹ کا دور، جھوٹ اور احمق اور بیوقوف نادان حکمران۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ بھی صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کعب، اعاذک اللہ من امارت السفہاء، کعب کو دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل میں یہ ایک پیشگوئی تھی۔ فرمایا کعب، اللہ تعالیٰ تجھے احمقوں کی حکومت سے بچائے، اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اللہ تعالیٰ تجھے احمقوں کی، نادانوں کی، بیوقوفوں کی حکمرانی سے بچائے۔ کعب حیران ہوئے، کہتے اللہ کے رسول یہ امارت السفہاء کیا ہے؟ یہ بیوقوفوں کی، نادانوں کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بیوقوفوں کی حکمرانی، احمقوں کا دور۔ وہاں پر فرمایا تھا سنونا خداع، دھوکے کا دور، یہاں فرمایا احمقوں کی حکمرانی کا دور۔ اللہ تجھے اس سے بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم احمقوں کے دور میں زندہ رہ رہے ہو۔
تو صحابی نے پوچھا یہ احمقوں کے دور سے کیا مراد ہے، امارت السفہاء سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کعب عمراء، یہ تمہارے حکمران ہیں، یکونون بعدی، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تمہارے حکمران بن جائیں گے، یکونون بعدی، میرے بعد ایک دور آئے گا کہ یہ حکمران ہوں گے، وہ ہے دور بے وقوفوں اور احمقوں کی حکمرانی کا دور۔ اور بے وقوف اور احمق کون ہیں؟ عمراء، یکونون بعدی، میرے بعد ہوں گے۔ اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا لا یقتدون بہدی، میری لائی ہوئی ہدایت، میرا لایا ہوا دین اسلام، میرا لایا ہوا قانون، یہ ان کو پسند نہیں آئے گا۔ لا یقتدون بہدی، میری دی ہوئی رہنمائی کی پیروی نہیں کریں گے، اپنی پالیسیاں بنائیں گے، خود سیانے بنیں گے، خود خارجہ پالیسی مرتب کریں گے، خود داخلہ پالیسی بنائیں گے، ساری دنیا کے ساتھ معاملات طے کریں گے، لیکن کبھی معاملات طے کرتے وقت اس طرف نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ پالیسی اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے، خارجہ پالیسی بنے گی تو ظاہر ہے ایسی خارجہ پالیسی جو دعوی ایمان رکھنے والے بنائیں، ایمان کا دعویٰ رکھنے والے بنائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ملحوظ رکھے بغیر بنائیں، وہ خارجہ پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ داخلہ پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قانون کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دعویٰ ایمان کا وہ فائدہ دے سکتا ہے ان کو، وہ قانون فائدہ دے سکتا ہے ان کو جنہوں نے دعویٰ ایمان نہیں کیا ہوا، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے ان کے لیے کبھی نہیں فائدہ دے سکتا۔ تو فرمایا تمہارے عمراء، تمہارے حکمران، لیکن کردار ان کا کیا ہوگا؟ لا یقتدون بہدی، ان کو کبھی اس طرف دھیان نہیں آئے گا کہ رہنمائی اللہ سے لے لے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے، رہنمائی وہاں سے نہیں لیں گے۔ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ اللہ اکبر، جن کو خط لکھتے ہیں، جن سے مراسم ہیں، جن کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، فلاں جرنل، فلاں کرنل، فلاں چھوٹا، فلاں بڑا، فلاں حکمران ہماری مدد کر دو، یا امریکہ ہماری مدد کر دو، یا برطانیہ، یا فرانس، یا جاپان، ساری دنیا میں ہونکے لگائے، آوازیں لگائیں، مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تمہارا غلبہ صرف اس صورت ہو سکتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جب اللہ تمہیں چھوڑ جائے، نام کہ تم مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، تمہارے ملک کا نام اسلامی، حکومت کا نام اسلامی، سب کا نام اسلامی، امت مسلمہ، لیکن اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ گئی۔ فرمایا جب وہ چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر ساری دنیا کو پکارتے رہنا، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ جہاں سے رہنمائی لینی تھی، جہاں سے روشنی لینی تھی، وہاں سے نہیں لیتے۔ لا یقتدون بہدی، فرمایا ایسے احمق ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہیں، لیکن اور شکست خوردہ حکومتیں، شکست خوردہ فوجیں، جن کو اونچی شلواروں والوں نے اور لمبی داڑھیوں والوں نے کہیں ٹکنے نہیں دیا، ان سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جو پہاڑوں کے باسیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے،
ان سے ہم مدد لیتے ہیں، چاہے ادھر کے لوگ ہوں چاہے ادھر کے لوگ ہوں، میرا مخاطب اور میری مراد کوئی ایک نہیں ہے، سارے۔ فرمایا لا یقتدون بہدی، بھائی کوئی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول سے بھی لے لے، خطاب کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، چونکہ وہ تو جھوٹے لوگ ہیں، دجالی لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں، ارذل لوگ ہیں، سفیہ ہیں، سفہاء ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خصوصیات بیان فرمائی، تو تم نے کیا کرنا؟ فرمایا فمن صدقهم بکذبہم وأعانهم على ظلمہم، تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ مل گیا، جس نے کسی نے ان کی پالیسی کی تائید کر دی، من صدقهم بکذبہم، حالانکہ وہ جھوٹے لوگ تھے، ان کی ساری پالیسیاں جھوٹ، سارے معاملات جھوٹ، ان کا جھوٹ ساری دنیا پر واضح ہو گیا۔ من صدقهم بکذبہم، تم میں سے جس نے ان کی تصدیق کر دی نا کہ ہاں ان کی پالیسی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، بس یہ کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یا پھر جو وہ ظلم ڈھا رہے تھے اللہ والوں پر، یعنی لوگوں پر کس لیے ظلم ڈھایا جا رہا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس جرم کی پاداش میں تم نے ان سے انتقام لیا، اس جرم کی پاداش میں تم نے پالیسیاں بنائی۔ جرم کیا تھا؟ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے یہی کہا تھا نا ہم دنیا میں کسی بڑے کو بڑا نہیں مانتے سوائے اللہ کے، یہی کہا تھا نا، کسی اسوے کو اسوہ نہیں مانتے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے۔ اس کے علاوہ جرم کیا ہے؟ فرمایا جس نے بھی ان کی پالیسیوں کی تائید کر لی تم میں سے، یاد رکھو، من صدقهم بکذبہم، جس نے بھی تصدیق کر دی، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود۔ ظلم بھلا کیا ہوتا ہے؟ ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مار دینا یا کسی کا قتل عام کر دینا یا کسی پر تشدد کرنا ناجائز، صرف ظلم یہ نہیں ہوتا، ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا اور کسی نااہل کو وہ حق دے دینا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ لہذا کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ کون سی جگہ ایسی ہے، کون سا معاملہ ایسا ہے؟ یہاں تو انقلاب کی باتیں بھی کرنے والے ظالموں کو اپنا سیڑھی بنا رہے ہیں، ان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، وہی ظالم، وہی چٹے بٹے جو جامعہ حفصہ کی طالبات کو شہید کرنے والے اور پاک باز اہل ایمان کی شہادت کے معاہدوں پر دستخط کرنے والے پھر سے تبدیلی کا نعرہ لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، کوئی ادھر کا ہو کوئی ادھر کا ہو، من صدقهم بکذبہم، جس نے ان کے جھوٹ کے باوجود ان کی تائید کر دی، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور پھر ان کی مدد کی، جیسی تیسی مرضی وہ ظلم کرتے رہے، جس طرح مرضی وہ نااہلوں کو نوازتے رہے، جس طرح مرضی وہ حقداروں کے حق مارتے رہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، پھر بھی آپ نے ان کی مدد کی۔ تو فرمایا سن لو، فَأُولَٰئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ وہ میرے نہ میں ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات فرما دی۔ پھر پھرتے رہو، پالیسیاں بناتے رہو، سیاست کرتے رہو، پارٹیاں بدلتے رہو، لیکن میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَيْسُوا مِنِّي،
نہ وہ مجھ میں سے، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ میں ان میں سے، نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ایک اور بری خبر بھی سنا دی مستقبل کے حوالے سے۔ فرمایا وَلَا يَرِدُوا عَلَى حَوْضِي، ان کو میرے حوض کوثر پہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تعلق ہی کوئی نہیں، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں رہا، نہ دنیا میں کوئی تعلق، نہ آخرت میں کوئی تعلق۔ اللہ اکبر، یہ میرے آپ کے لیے نصیحت کا سامان ہے، ہم عوام کے لیے نصیحت کا سامان ہے کہ من صدقہم بکذبہم، تم میں سے جس نے ان کے جھوٹی پالیسیوں کی تائید کی، وَأَعَانَهُمْ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود ان کی مدد کی، تو فرمایا یاد رکھو جس نے بھی ایسا کیا فَأُولَٰئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق، نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ وَلَا يَرِدُوا عَلَىٰ حَوْضِي، اور میرے حوض کوثر پہ بھی ان کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہاں نہیں آ سکیں گے وہ۔ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تائید نہیں کرنی بلکہ تردید کرنی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، جس نے ڈٹ کے کہا کہ اللہ ہم ان کی پالیسیوں سے بری ہیں، اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ہم ان کی پالیسیوں کی تائید نہیں کرتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی پالیسیاں بناتے ہیں، سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کے ہمارا کسی پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے اس طرح کا اظہار کیا، مَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، جنہوں نے ان کی جھوٹی پالیسیوں کی تائید نہیں کی، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی ان کے ظلم میں، ساتھ نہیں لگے ان کے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ چاہے دنیا میں کوئی ان کو قتل کر دے، چاہے دنیا میں ان کا حشر جو مرضی ہو، چاہے درگاہ قرار پائے، ان کو لوگ دروازوں سے دھتکار دے، حالات جس طرح کے مرضی ہو جائے، دنیا میں جو مرضی کرنے والے ہوں، لیکن وہ میرے میں ان کا۔ فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، ہم آپس میں ایک ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ پریشان نہ ہوں دنیا میں ان کے حالات جس طرح کی مرضی ہو جائیں، وہ دروازوں سے دھتکارے ہوئے ہوں۔ فَسَيَرِدُوا عَلَىٰ حَوْضِي، عن قریب میرے ساتھ ان کی حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، وہاں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ مختلف کتابوں کے اندر، نسائی کے اندر بھی، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے اندر سارے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا الا، خبردار ہو کے سنو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا فرماتے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہونے والی۔ فرمایا الا، خبردار ہو کے سنو، انی فرتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں۔ اور فرت پتہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ فرت عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قافلے کے جانے سے پہلے روانہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ قافلے کے راستے کا بندوبست کرے اور پھر سارے انتظامات کرے کہ قافلے نے پڑاؤ کہاں کرنا ہے، جگہ کا انتخاب کرے، پھر اگر قافلہ پڑاؤ کرے گا تو وہ پانی کہاں سے لے گا، ایندھن کہاں سے لے گا، یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے جس شخص کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں فرت کہتے ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، او امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والو، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے جا رہا ہوں اور فرت بن کے جا رہا ہوں، تمہارے پیالے سیدھے کروں گا، تمہارے لیے انتظامات کروں گا کہ تم آؤ گے تاکہ تمہیں پانی پلایا جائے،
اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے نا میرے پاس، وَإِنِّي مُفَاخِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں میرے پاس میرے حوض پہ پہنچو گے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھیں میری امت آ رہی ہے، تمہارا انتظار کروں گا. وَأَنذِرُكُمْ إِنِّي فَرَضْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأَنذِرُكُمْ، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، جس جس کا دعویٰ ہے امتی ہونے کا اس کو خطاب ہے. انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا. اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور میرے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرما رہے ہیں. کہاں؟ حوض کوثر پہ. فرمایا جب زیادہ زیادہ آؤ گے، وَإِنِّي مُفَاخِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، جب تم زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں فخر کروں گا کہ دیکھیں میری امت آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور اگر کرتوت ایسے ہوئے جیسے ذکر ہوا تو وہاں ہم پہنچ ہی نہ سکے. آپ نے فرمایا لا یردوا علی حوضی، جن کو اجازت ہی نہیں ملی حوض کوثر پہ جانے کی، دعویٰ امتی ہونے کا، حوض کوثر پہ جانے کی اجازت نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتظار فرما رہے ہیں وہاں پہ. اللہ اکبر. اور ایک دوسری حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی معروف بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا اور میری امت آ رہی ہوگی تو ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ وہاں تو 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعضائے وضو روشن ہوں گے قیامت کے دن. جو وضو میں دھلتے رہے وہ اعضاء قیامت کے دن روشن ہوں گے. اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے اعضائے وضو دھلتے ہی نہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ تو امت سے ویسے ہی خارج ہیں. نہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو روشن ہوں، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنائے ہوئے میرٹ پر پورا اترے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس تو نشانی پہچاننے کے لیے یہی ہے کہ اعضائے وضو روشن ہوں گے، میں اس سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جب یوں آ رہے ہوں گے تو ایک گروہ کو روک لیا جائے گا. میں کہوں گا فرشتوں سے کیوں روکا ہے؟ میری امت ہے، آنے دو. فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے. میں کہوں گا میری امت ہے، وہ کہیں گے نہیں ہے. کیا مطلب؟ نشانی ان میں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا میری امت ہے. وہ 5 اعضاء روشن ہوں گے، اعضائے وضو روشن ہوں گے، لیکن پھر بھی روک لیا جائے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا میری امت ہے، اس لیے کہ نشانی موجود ہوگی، نمازیں پڑھتے ہوں گے. اس کا مطلب نمازیں پڑھنے کے باوجود، یعنی ایک وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ تو ویسے ہی گئے، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے میں کہوں گا میری امت ہے. کہا جائے گا آپ کی امت نہیں ہے. میں کہوں گا کیوں؟ نشانی تو ہے. فرمایا مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو سارے دین کا حلیہ بگاڑ لیا تھا، اپنی باتیں بنا لی تھی، نیا دین، نئی پالیسیاں، نیا ماحول، اور نام لیتے تھے جدیدیت کا کہ ہم نئے زمانے میں ہیں، اور آپ کا دین بدل دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب یہ سنوں گا نا کہ انہوں نے میرا دین بدل دیا تھا تو میں کہہ دوں گا سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، میری آنکھوں سے دور کر دو. اللہ اکبر. فیسحب فی النار، ان کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حالانکہ وہ آئیں گے
پینے کے لیے پہنچ نہیں سکے. اب اندازہ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہاں پہ جا کے پیالے سیدھے کروں گا, تمہارا انتظار کروں گا. اور ہم اگر اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پہنچ ہی نہ سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے. فرمایا فلا تسودوا بوجہی, دیکھنا میری رسوائی نہ کرا دینا اس دن, مجھے شرمندہ نہ کرا دینا. فلا تسودوا بوجہی, ایسا نہ ہو کہ میں انتظار کرتا رہوں تم وہاں پہنچ ہی نہ سکو. اللہ اکبر. فلا تسودوا بوجہی, مجھے اس دن رسوا نہ کرانا, میرے منہ پہ کالک نہ ملنا اس دن. زیادہ واضح الفاظ میں اگر کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بعد کائنات کی بزرگ ترین ہستی, امتیوں امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, وہ اپنی عزت کی دہائی دے رہا ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھے رسوا نہ کروا دینا. کیوں کہ تم نے سارے کرتوت ہی اپنے بنا لیے ہیں, اس لیے ایسا نہیں کرنا. فرمایا ان کی تصدیق بھی نہیں کرنی, ان کے ساتھ بھی نہیں چلنا, ان کی مدد بھی نہیں دینی, ان سے بچ جانا ہے, ہٹ جانا ہے. اگر ہٹ گئے تو سمجھ لو بچ گئے. اللہ اکبر. اور پھر یہ تو ان کی بات ہے نا جو سیاستدان ہیں, جو حکمران بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو حکمرانوں سے مراد صرف سیاستدان نہیں ہے, ہر وہ مقتدر طبقہ ہے جو کسی بھی طرح کا اختیار رکھتا ہے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں سناؤں گا, اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. مزید اللہ کے فضل سے ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں گی, حالات کا تجزیہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.